کوئی لشکر پہچاننا ہو کہ لشکر کا سالار کیسا ہے، اگر لشکر دیکھنا ہو کہ اس لشکر کا سردار کیسا ہے، پہلے دیکھو اس لشکر کا سالار کیسا ہے۔ سالار سے پتہ چل جائے گا کہ لشکر کیسا ہے۔ پھر متوجہ رہنا، سالار سے پتہ چل جائے گا کہ لشکر کیسا ہے، عباس سے پتہ چل جائے گا کہ اصحاب حسین کیسے۔ جس لشکر کا سالار عباس ہو، سردار حسین ہو، جس کا سردار حسین ہے اور سالار عباس ہے، شب عاشور اصحاب حسین سے ایک خطاب حضرت عباس نے کیا تھا۔ حضرت عباس نے خیام حسینی میں اصحاب حسین ابن علی سے ایک خطاب کیا تھا۔ وہ خطاب آج بھی تاریخ میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس نے اصحاب حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مبدل انوار یا مولج اللیل والنہار، اے انوار، تعریف اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا ہے۔ اب ذرا سخن عباس سمجھئے گا، اب ذرا لہجہ عباس سنیے گا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں اے انوار کی ابتدا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس نے کتنا بہترین لفظ اور کتنی بہترین وقت پہ استعمال کیا۔ بہترین خطیب وہ ہے جو موقع کی مناسبت سے گفتگو کرے۔ حضرت عباس رات کا وقت ہے، اب میں جملے کی تشریح نہیں کروں گا، لہجہ عباس ہے، رات ہے، شب عاشور ہے اور حسین کا خیمہ ہے، اور ادھر ہیں ظلمت والے لوگ، ادھر ہیں نور والے لوگ۔ اب حضرت عباس نے حمد پروردگار کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا، فرمایا تعریف اس اللہ کی، ابتدا اس اللہ سے جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، اور اس اللہ کی حمد ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تمہیں خیام حسینی میں آنا پڑے گا۔ ظلمت نور، رات دن، حمد ہے اس اللہ کی جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ میں نے پہلے کہا تھا میری مجبوری ہے، میں خطابت کا ایک لفظ نہیں ڈال سکوں گا، میری زبان ادب کے سدرہ پہ جبریل کی طرح کانپ رہی ہے کہ میں اپنا ایک حرف بھی لہجہ عباس کے ساتھ کیسے شامل کروں۔ حضرت عباس کہہ رہے اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ آج تک تو ہم منبر پہ یہی پڑھتے رہے یہ حسین نے چنے تھے۔ حضرت عباس کہہ رہے اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ یہ کہہ کے حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کی آل کے ناصرو، آل اللہ الابرار، اے آل زیارت حسین میں لفظ السلام علیکہ یا آل اللہ، یہاں آل سے مراد اولاد نہیں، عربی زبان میں شاخ کو بھی آل کہتے ہیں۔ اے توحید کی شاخ کے، شجرہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ کی آل کے ناصرو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کہنے لگے لا تفلحوا من کثرت الاشکار، ان لشکروں سے ڈرنا نا، اس ہجوم سے گھبرانا نا،
وَلَا تَفْشَلُ مِن کثرت الاشرار، ان شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا۔ حضرت عباس کہہ رہے ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا۔ جس وقت حضرت عباس خطاب کر رہے تھے، کتابیں کہتی ہیں کہ اس وقت لشکر یزید میں قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لوگ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم خلیفہ وقت کی بیعت پہ ہیں۔ یہ اونچی آواز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے اور اپنے اسلام کا لشکر کو یقین دلا رہے تھے، اور عباس خیمے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ان کافروں سے نہ گھبرانا، ان کافروں سے نہ گھبرانا۔ اے میرے مولا عباس، تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ یہ تو لا الہ کے قائل ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کے قائل ہے، یہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ عباس نے کہا جانتا نہیں ہے خدا نے غدیر میں کہا تھا میرا محمد اعلان کر دے اللہ تمہیں شریروں کے شر سے بچائے گا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ خدا نے غدیر میں مسلمانوں کے مجمع میں جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا تھا اسے کافر بھی کہا تھا، شریر بھی کہا۔ ایھا الاخیار، ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصروں، کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، یہ شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہیں اور خطبہ عباس میرے پاس اس وقت بھی فون پہ موجود ہے، رکھا اس لیے کسی کو شک ہو تو نقد سودا یہیں سے اٹھے اور آ جائے۔ حضرت عباس نے لشکر کی طرف دیکھا، ان سے نہ ڈرنا، یہ کافروں کا مجمع، یہ شریروں کا مجمع، لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ اب کسی کو یہ نہ، میں نے اس لیے لفظ کہا اور میں نے فوراً کہا کہ خطبہ اس وقت بھی ممبر پہ کھلا ہوا ہے میرے فون پہ۔ حضرت عباس نے کہا یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ممبر اس لفظ کی اجازت نہیں دیتا، عباس بول رہا ہے، اور عباس ہے رسول کی اطاعت میں۔ بھول گئے خندق میں محمد کا جملہ؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یا رسول اللہ تو نے مکے میں پتھر کھائے گالی نہیں دی، تو نے کانٹے برداشت کیے گالی نہیں دی، تیرے اوپر اوجڑیاں پھینکی جاتی رہی تو نے گالی نہیں دی، تجھے شیب ابی طالب میں رکھا تو نے گالی نہیں دی، آج تو نے خندق میں گالی کیوں دے دی ہے؟ یہ کتا نجس العین ہے، نجاست کی انتہا کے لیے عرب کتے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ رسول نے فرمایا مکے میں پتھر مارے گئے تھے، میں نے کافر کہا تھا، میرے اوپر گندگی پھینکی گئی تھی، میں نے کافر کہا تھا۔ آج خندق کے میدان میں مجھے پتھر نہیں مارا گیا، میرے دروازے پہ گستاخی کی گئی ہے، اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو محمد کے دروازے پہ گستاخی کرے، کل بھی کتا تھا آج بھی کتا۔ بسم اللہ۔
نجاست کی انتہا ہے وہ جو دروازہ مصطفیٰ پہ گستاخی کرے اور جسے مصطفیٰ نجس کہہ دے. یہاں جانور کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، ورنہ اس جانور میں ایک صفت وفا بھی ہے. یہاں اس کی نجاست سے تشبیہ دی جا رہی. نجس العین ہے وہ جو مصطفیٰ کے دروازے پہ گستاخی کرے. حضرت عباس کہہ رہے لا تفرح من ہجوم الکفار ولا تفصل من کثرت الاشرار ایہو کلاب النار وفراش الاثار. جملے حضرت عباس کے ہیں. حضرت عباس کہتے تعریف ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے، جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات سے دن کو نکالتا ہے. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصروں، ان ہجوم کفار سے نہ گھبرانا، ان شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا. یہ کہہ کہ حضرت عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، فرمایا جسے تم لشکر سمجھ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے، یہ کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. اگلا جملہ عباس کا نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینکوں اور آج کے بعد منبر پہ نہ بولوں. عباس کہتے ہیں من فراش الاثار، یہ بیٹے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور. بسم اللہ. لعنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. وفراش الاثار، یہ زنا زادے ہیں. عباس حسین کے دشمنوں کو چن چن کے نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہنے کے بعد عباس کہہ رہے لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، اللہ نے تمہیں چن لیا تھا پہلے ہی دن سے. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب حسین تھے، یہ جب اللہ اور حسین کا معاہدہ ہوا تھا کربلا کا، روز اول ایک میثاق ہوا تھا. عالم الست میں جب روحوں سے اللہ نے اقرار لیا تھا، اس وقت انبیاء کی ارواح کے سامنے خدا نے ایک میثاق پیش کیا تھا. کون ہے جو میرے اس عہد کو پورا کرے؟ اور اس کے اوپر مکمل شرائط لکھی تھی کہ ان شرطوں کے ساتھ پورا کرنا ہے. اللہ کے ساتھ یہ میثاق روز اول حسین نے کیا تھا. روز اول اللہ نے حسین کے ناصرین کو چنا تھا ان روحوں میں سے. عالم الست میں اللہ نے ان روحوں میں سے چن لیا تھا. یہ تیرے ساتھ آئیں گے. یہ کون تھے؟ عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو آئے ہو، تمہیں حسین نے نہیں چنا، تمہیں پہلے دن اللہ نے چن لیا تھا. اب آؤ، یہاں پر میں نے کہا تھا ایک لفظ کہوں، اللہ نے چنے تھے کون؟ حسین کے ناصر. مولا حسین کے ناصرین میں سے ایک ہے حجاج بن مسروق. یہ مؤذن لشکر حسین ہے. مکہ سے لے کے کربلا تک جو حسین کے لشکر میں نماز کی اذان دیتا تھا وہ حجاج بن مسروق تھا. شہزادہ علی اکبر نے صرف شب عاشور اذان دی، ایک اذان دی ہے حسین کے بیٹے نے. باقی جتنی اذانیں تھیں وہ حجاج بن مسروق نے دی. اور کتابیں کہتی ہیں شام میں غریبہ جب سب مار دیے گئے تھے
تو قاتلین حسین جب مقتل سے نکل رہے تھے بھاگنے کے لیے تو ناگہا مقتل سے آواز آئی اشہد ان امیر المؤمنین. تو انہوں نے پھر تلواریں نکالی کہ کوئی لشکر حسین میں سے بچ گیا ہے. جب یہ گئے تو حجاج کا سر اذان دے رہا تھا. سر مؤذن حسین اذان دے رہا تھا. یہ مؤذن ہے. اب ذہن میں یہ رکھنا کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے روز اول سے عالم زر سے چنا ہوا ہے. عباس کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نے چنا ہے. حجاج کوفے سے حسین کے ساتھ ملا. جب مولا حسین مکہ سے، یہ کوفہ سے نکلا اور مکہ پہنچ گیا. امام حسین جب مکہ سے نکلے تو حجاج نے کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں کوفہ سے نکلا ہی آپ کے لیے تھا. جب یہ مولا کے ساتھ جانے لگا تو اس کے ساتھ ایک تھا عبید اللہ بن حر جوفی. حجاج کا تعلق بھی جوفی قبیلے کے ساتھ تھا اور یہ جو ساتھ آیا تھا اس کا تعلق بھی یہ تھا. یہ حجاج کو مکہ پہنچانے آیا تھا اور پیشے کے اعتبار سے رہزن تھا، ڈاکو تھا. عبید اللہ بن حر جوفی پیشے کے اعتبار سے ڈاکو تھا، رہزن تھا. اس نے حجاج کو حسین کے ساتھ ملایا اور پلٹنے لگا. حسین نے آواز دے کے بلایا. حسین نے کہا حجاج اسے واپس بلا. جب یہ واپس پلٹا تو حسین نے کہا اس کا تعارف کروا. حجاج نے کہا عبید اللہ بن حر، میرے قبیلے سے اس کا تعلق ہے. حسین نے کہا تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا؟ اس نے آگے سے کہا میرے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کتابوں کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس نصرت میں میرا بھی حصہ ہو. میری جان، میں اس قابل نہیں کہ میں اپنی جان آپ کو پیش کروں. اگر آپ قبول کریں تو میں اپنا گھوڑا جو بہت تیز رو ہے، میں ہمیشہ اسے استعمال کرتا ہوں. جب میں اس کو لے کے بھاگتا ہوں تو کوئی میرا تعاقب نہیں کر سکتا، اور جب میں کسی کے پیچھے بھاگوں تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا. اتنا تیز رفتار گھوڑا، یہ بھی آپ کی نصرت کے لیے دیا. درہم و دینار بھی آپ کو دیتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی نصرت میں میرا مال اور میری سواری اسے قبول کریں. مجھے معاف رکھیے گا، میں اس قابل نہیں. جملے حسین کے پڑھنے لگا. حسین ابن علی نے دیکھے کہا عبید اللہ، جس گناہوں نے تیری کمر کو جھکایا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا خون بہا کے میری راہ میں اپنے گناہوں کو دھو دے. کیا کہے جملے حسین رکن، اور شاید آج اسی جملے پہ مجلس تمام ہو جائے. حسین ابن علی کے لفظ با لفظ جملہ میں پڑھنے لگا. حسین نے کہا جن گناہوں نے تیری کمر کو جھکایا ہوا ہے، میں حسین چاہتا ہوں میرے رستے میں خون بہا کے تو اپنے گناہوں کو دھو دے. اب دو جملے حسین کے یہاں سمجھنے والے. حسین نے یہ نہیں کہا میری راہ میں جان دے کے، حسین نے یہ نہیں کہا میری راہ میں جان دے کے. اگلا جملہ مصطفیٰ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا گناہ بخشوا لے، فرمایا گناہوں کو دھو لے. اور میرے بادشاہ حسین تیری جوتی کو سلام، تو نے دنیا کو بتا دیا جو میری محبت میں خون بہائے ان کے گناہ دھو دے. جو میری راہ میں خون بہائے
بخشوائے نہیں جاتے، مٹا دیے جاتے۔ ایک مجرم کو لینے کے لیے کوئی معزز تھانے میں چلا جائے، اس کی عزت کی وجہ سے وہ مجرم چھوڑ دیں گے، گناہ لکھا رہے گا۔ گناہ تو رجسٹر میں لکھا ہوگا، لیکن کہیں گے تیری عزت کی وجہ سے کیونکہ آپ آ گئے ہم چھوڑ دیتے، لیکن گناہ نہیں مٹائیں گے۔ کوئی ایسا بھی معزز جائے جو مجرم بھی لے آئے اور گناہ بھی مٹوا دے۔ حسین نے کہا تو دھو دے اپنے گناہوں کو۔ کیا ہے حسین، اس ایک جملے پہ 5 مجلسیں گزر جائیں، 5 مجلسیں گزر جائیں ایک جملے پہ۔ حسین ابن